آج میں ایک ایسے مسئلے کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں جو سوشل میڈیا کا نہیں بلکہ ہمارے پورے معاشرے کے مستقبل کا مسئلہ ہے۔ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا کے اوپر کچھ لوگ اپنے مخالفین کا جواب دینے کے لیے ایسی زبان کا استعمال کر رہے ہیں جو کہ نہ صرف ایک غیر اخلاقی زبان ہے بلکہ سننے والے کو بھی شرمندہ کر دیتی ہے۔ ماں، بہن، بیٹی، یہاں تک کہ خاندان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو بھی لاکھوں فالورز مل رہے ہیں اور بعض اوقات ان کو بہت سی سیاسی اور سماجی شخصیات بھی ان کی حوصلہ افزائی کر رہی ہیں۔ میں یہاں کسی ایک شخص کی یا کسی ایک جماعت کی بات نہیں کر رہا ہوں بلکہ ایک رویے کی اور ایک سوچ کی بات کر رہا ہوں۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس بات کہنے کے لیے دلیل کی بجائے گالی ہے تو سوچیں وہ ہمیں کیا سکھا رہا ہے۔ ایک لمحے کے لیے ایک سیاست کو ایک طرف رکھ دیں اور سوچ کے دیکھیں کہ اگر آپ اپنے بچے کو کسی استاد کے پاس پڑھنے کے لیے بھیج اور وہ استاد ہر اختلاف پر آپ کے بچے کو گالی دیتا ہے تو آپ ایسے استاد کے پاس اپنے بچے کو بھیجیں گے جو ہر اختلاف کے اوپر آپ کے بچے کو گالی دے؟ فرض کریں آپ کسی اپنی کمپنی میں کسی بندے کو رکھنا چاہتے ہیں اور وہ بندہ آپ کی ہر تنقید کے اوپر گالی دے تو کیا آپ اس کو کوئی ذمہ داری سونپنا چاہیں گے؟ یقیناً نہیں۔ تو پھر جب بات اپنے ملک کی قیادت کی ہو یا تربیت کی ہو، نوجوانوں کے مستقبل کی ہو تو ہم اپنے معیار اتنے کم کیوں کر دیتے ہیں؟ کسی بھی قوم کا مستقبل صرف اس کے لیڈروں سے نہیں بنتا بلکہ ان لیڈروں کے نمائندوں سے بھی بنتا ہے جو ان لیڈروں کا پیغام دوسروں تک پہنچاتے ہیں اور ان کے نام پر بولتے ہیں۔ اگر ایک سیاسی کارکن یا میڈیا انفلوئنسر دوسرے لوگوں کو گالی دے رہا ہے، نفرت پھیلا رہا ہے اور دوسرے لوگوں کی تذلیل کر رہا ہے تو کم از کم یہ سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہی وہ ماحول ہے جو ہم اپنے معاشرے میں دیکھنا چاہتے ہیں؟ بدقسمتی سے ہمارے میڈیا پر یہ خطرناک رجحان پیدا ہو چکا ہے، جو جتنا زیادہ بدزبانی کر رہا ہے، دوسروں کو تضحیک کر رہا ہے، گالی دے رہا ہے، وہ اتنا ہی زیادہ وائرل ہو رہا ہے۔ لیکن وائرل ہونا اور قابل احترام ہونا دو مختلف چیزیں ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ قوموں کو آگے گالی دینے والوں نے نہیں بلکہ کردار ادا کرنے والوں نے آگے بڑھایا ہے۔ اختلاف پر انسان کا حق ہے۔ آپ کسی سیاستدان سے اختلاف کریں، کسی جماعت سے اختلاف کریں، کسی نظریے سے اختلاف کریں، یہ آپ کا حق ہے، لیکن اختلاف اور بدتمیزی ایک چیز نہیں ہے، تنقید اور تذلیل ایک چیز نہیں ہوتی۔ جب کوئی شخص دلیل چھوڑ کر گالی پر اتر آتا ہے تو دراصل وہ شخص اپنی کمزوری بیان کر رہا ہے، کیونکہ مضبوط موقف کو کبھی گالی دینے کی یا چیخنے چلانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ایک اہم سوال یہ ہے کہ جب کوئی سیاسی شخصیت یا کوئی جماعت ایسے لوگوں کی حوصلہ افزائی کرتی ہے تو نوجوان اصل میں کیا سیکھتے ہیں؟ نوجوان یہ سیکھتے ہیں کہ کامیاب ہونے کے لیے علم ضروری نہیں، اخلاق ضروری نہیں، کردار ضروری نہیں، کہ شور مچانا اور دوسروں کو نیچا دکھانا ہی کافی ہے، اور یہی سوچ معاشروں کو کمزور کرتی ہے۔ ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم کیسا پاکستان چاہتے ہیں، ایسا پاکستان جہاں اختلاف رائے کو برداشت کیا جائے یا ایسا پاکستان جہاں مخالف کو گالیوں سے خاموش کرنے کی کوشش کی جائے۔ ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ سیاست وقتی ہوتی ہے، جماعتیں بدلتی رہتی ہیں، لیڈر آتے جاتے رہتے ہیں، لیکن اخلاق اقدار ہمیشہ باقی رہتی ہیں۔ آج اگر ہم نے اپنا اخلاق کھو دیا تو سمجھے ہم نے اپنا سب کچھ کھو دیا۔ لہٰذا میرا پیغام بہت سادہ ہے، کسی بھی جماعت کو آپ سپورٹ کریں، کسی بھی لیڈر کو آپ پسند کریں، لیکن اپنے نظریات ضرور رکھیں، لیکن اپنی زبان، اپنا کردار، اپنی شرافت کبھی قربان نہ کریں، کیونکہ قوموں کی پہچان کی معیشت سے پہلے ان کے اخلاق سے ہوتی ہے، ان کے کردار سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حق بات کہنے کی، اختلاف برداشت کرنے کی اور مہذب انداز میں گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ بھی سمجھتے ہیں کہ دلیل، اخلاق اور احترام گالیوں سے زیادہ طاقتور ہیں تو اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں اور اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دیں۔ تھینک یو۔